بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، ظاہر ربیع الاول کی نسبت سے اور خاص طور پر صلاۃ والسلام کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہم نے جو ترتیب بنائی صلاۃ والسلام کی، تو ماشاءاللہ جو ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو صلاۃ والسلام کو سبمٹ کریں ہمارے اس کاؤنٹر کے اندر، اور میں نے صلاۃ والسلام بھی بتلایا ہے، وہ شارٹ چھوٹا سا صلاۃ والسلام ہے اور وہ بہت جامع ہے، اور وہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ بس اس کا یہ فائدہ ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر پڑھ لیا جاتا ہے، لہذا کثرت سے تیزی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ تو اس میں نبی امی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو امی کہلوانا بہت پسند تھا، تو ان کو جب نبی امی کہہ کے صلاۃ والسلام بھیجا جاتا آپ کو بہت محبوب ہے۔ اور پھر وآلی، آپ کی آل بھی ساتھ شامل ہے، تو لہذا اس کے بعد سلامتی۔ تو یہ درود و سلام جو میں نے بتایا اس کی عادت ڈالیں، کثرت سے پڑھیں، ورنہ کسی بھی درود کی آپ کو عادت ہے وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی درود بھی میں نے بتلا دیا ہے، تو ماشاءاللہ احباب اس کے مطابق جو ہے ہمارے کاؤنٹر کے اندر صلاۃ والسلام سبمٹ کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کہ صلاۃ والسلام ہماری ضرورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں پہلی بات تو کہ صلاۃ والسلام ایک دعا ہے، دعا اللہم صلی علی محمد، کیا مطلب؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم رحمت کی کہ نبی پر رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے۔ اچھا، دعا کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفع دوسرے کو پہنچتا ہے جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں۔ دعا کی حقیقت ہوتی ہے، دعا کا مطلب کیا؟ میرے لیے دعا فرمائیں، مطلب آپ کی دعا سے مجھے نفع پہنچے گا، تو دعا کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفع دوسرے کو پہنچتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی عجیب و غریب دعا، اس کا نفع دوسرے کو نہیں پہنچتا، اس کا دعا خود مانگنے والے کو پہنچتا ہے۔ یہی وہ فضیلت ہے اس درود کی، جو یہ دعا کی کہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں، کیونکہ اس میں جب انسان کہتا ہے اللہ اپنے محبوب نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو آپ کی رحمت کا محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ پہلی رحمتوں میں غوطے کھا رہا ہے، اس کی اتنی شان و عظمت ہے۔ ہاں، مانگنے والا جب مانگتا ہے کہ ان پر رحمت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے پر اپنی 10 رحمتیں اتار دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من صلی علیہ واحدتن، جو ایک مرتبہ مجھ پر رحمت کی دعا کرتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس قدر بڑی عبادت ہے، تو یہ ایسی دعا ہے کہ اس کا نفع مانگنے والے کو ملتا ہے، اور مانگنے والا ہی اس کا محتاج ہے، جس کے لیے مانگی اس کو کوئی نفع نہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی رحمتوں کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز سے اس کو حکم دیا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، یہ جو ہے وہ صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ بھیجو اپنے نبی پر اور سلام بھی، یہ فرمایا۔ تو یہ اس انداز سے اللہ نے کسی عبادت کو حکم نہیں دیا سوائے صلاۃ والسلام کے، کہ پہلے اپنا ذکر کیا، میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پہ، ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم بھیجو گے صلاۃ تو تمہاری ضرورت پوری ہوگی، تمہیں نفع پہنچے گا، وہ تمہاری صلاۃ کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کی شان عظمت کا عالم یہ ہے، اس پر تو میں اور میرے فرشتے پہلے سے صلاۃ بھیج رہے ہیں، اس پر تو پہلے سے صلاۃ بھیجا، اللہ بھیج رہا ہے صلاۃ، فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں، وہ تمہاری صلاۃ کا محتاج نہیں۔ ہاں تم محتاج ہو، تم اگر صلاۃ بھیجو گے تو تمہیں ہم رحمتوں کے اندر نہلا دیں گے۔ اس لیے یہ واحد دعا ہے کہ جس کا نفع خود مانگنے والے کو پہنچتا ہے، مانگ دوسرے کے لیے، نفع خود اسی کو پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ خاص نوعیت صلاۃ کو جو حاصل ہے وہ کسی اور دعا کو حاصل نہیں۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے یہ واحد نیکی ہے صلاۃ والسلام کی، یہ کبھی رد نہیں ہوتی، ایون غفلت کے اندر بھی آپ نے اگر پڑھ دیا تو بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی ہے، آپ کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، اللہ کے ذکر رد ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ جب رد کر سکتے ہیں، لیکن صلاۃ والسلام جب پڑھا جاتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، کیونکہ آپ اس کے محبوب کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور محبوب کے لیے دعائے رحمت ہو تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی دعاؤں میں مجھ پر صلاۃ والسلام ساتھ شامل کر لیا کرو، جب تک مجھ پر صلاۃ والسلام تم نہیں پڑھتے تو تمہاری دعائیں آسمان کے نیچے لٹکی رہتی ہیں،
عرش پر نہیں پہنچتی، لیکن جیسے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہو تو وہ صلاۃ و سلام کے ساتھ مل کے وہ دعا اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات، علماء نے لکھا ہے کہ یہ صلاۃ و سلام صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، صرف ہمیں دیا گیا ہے یہ کہ آپ اپنے نبی پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجیں۔ پہلی امتوں کو نہیں ملی یہ نعمت، پہلی امتوں کو نہیں کہا گیا کہ اپنے نبیوں پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ یہ صرف ہماری امت کی خصوصیت ہے کہ اس محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس میں راز یہ ہے کہ پہلی امتوں کے اندر جب نبی آئے تو نبیوں کو معجزات اللہ نے دیے، ان معجزات کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ان کو خدا سمجھ لیا، کیونکہ وہ ایسے واقعات ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے، مردوں کو زندہ کر دیا ہے، اور باتزاں اندھوں کو بینا کر دیا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ خدا ہی ہے۔ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ جو وہ چیزیں ظاہر ہوئیں ان کو جو ہے اللہ کا وہ کر دیا اور اوتار بنا دیا۔ حضرت عزیر جو ہے عزیر وہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، ان کو جو ہے خدا بنا دیا۔ تو گویا کہ پہلے نبیوں پر جب سب معجزات ظاہر ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو نبی ہی سمجھتے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شامل مان لیا، شرک کرنے لگ گئے۔ تو چونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اگر یہ امت بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی توحید کہاں سے آتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنے اس نبی، اور اس نبی کو اتنے کمالات دیے ہیں کہ سارے نبیوں کے کمالات ایک نبی میں جمع کر دیے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن کی تو تنہا داری۔ تو جب وہ چیدہ نبیوں کو جب موضع اور کمال ملے تو لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، اور یہاں پر تو سارے کے سارے موضوعات اکٹھے ہو گئے، ان کو تو یقینا خدا بناتے، شرک ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ اپنے اس نبی پر کثرت سے صلات پڑھو۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہم صلی علی محمد ہم کہتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی سلامتی نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما۔ اب یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں رحمت کی، تو کیا نظر آتا ہے کہ رحمتیں بھیجنے والی ایک بڑی ذات اللہ کی وہ اس نبی پر رحمت بھیج رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی بھی اس کی رحمت کا محتاج ہے، یہ نبی بھی اسی کی رحمت کا محتاج ہے جس سے ہم مانگ کے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب نبی اس کی بھی رحمت کا محتاج ہے اور محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا، لہذا شرک کی جڑ کٹ جاتی۔ تو شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے صلاۃ و سلام کی عبادت لاگو کی ہے۔ تو ہم جب مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیونکہ ہم نبی پر رحمت نہیں بھیج سکتے، ہم اللہ سے کہتے ہیں آپ بھیجیے، اور ظاہر جب اللہ بھیج تو اللہ بڑا ہوا، اس کے نیچے محمد ہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر ہے، تو پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ۔ تو یہ فرق مراتب اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اور شرک کی نوعیت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم جیسے عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کی الوہیت کے اندر شامل ہیں، یا اللہ تبارک و حلول کر لیا ان کے اندر، تو وہ عقیدہ یہ امت پھر نہیں رکھتی۔ وہ کہتا نہیں، مقام بہت اونچا محمد مصطفیٰ کا، لیکن وہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا ہی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اب یہ کثرت سے صلاۃ والسلام بھیجتا ہے تو وہ عقیدہ توحید کے اس کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ نبی جو ہے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا کا برگزیدہ پیغمبر، سارے پیغمبروں کا جو ہے گویا کہ سردار اور آقا ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ اس امت کو کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھنے کو حکم دیا تاکہ شرک کی جڑ کٹے اور توحید اس کے قلب و جان کے اندر جانگزی ہو جائے، یہ وجہ۔